السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے علی اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ہسٹری آف اسلام۔ اسلامی بھائیوں، اب وہ وقت آ گیا جب امام علی مقام کے علمبردار حضرت عباس بن علی امام پاک سے میدان میں جانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ عرض کرتے ہیں کہ بھائی جان، سارے بھائی بھتیجے اور بھانجے تو بھوکے پیاسے جام شہادت نوش کر گئے، مگر اب ننھے شیرخوار بچوں کا پیاس سے تڑپنا اور ان کا بلکنا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ مجھے اجازت دیجیے کہ میں جا کر فرات سے ایک مشکیزہ پانی لاؤں اور ان پیاسوں کو پلاؤں۔ حضرت کی آنکھیں اشبار ہو گئیں، فرمانے لگے، بھائی عباس، تم ہی میرے علمبردار ہو، اگر پانی لانے میں تم شہید ہو گئے تو میرا علم کون اٹھائے گا اور میرے زخمی دل پر مرہم کون لگائے گا؟ امام نے حضرت عباس کی طرف سے بہت اصرار دیکھا تو انہیں سینے سے لگایا اور اشبار آنکھوں کے ساتھ ان کو اجازت دے دی۔ وہ ایک مشکیزہ کاندھے پر لٹکا کر گھوڑے پر سوار ہو کر فرات کی طرف روانہ ہوئے۔ یزیدی فوج نے جب حضرت عباس کو فرات کی طرف آتا دیکھا تو چیخ اٹھے، عباس آ رہے ہیں، عباس آ رہے ہیں۔ ان میں ایک بھگدڑ سی مچ گئی۔ حضرت عباس شیر خدا کے شیر بیٹے یزیدیوں پر شیر کی طرح جھپٹ پڑے اور تلوار آبدار دھواں دار چلانے لگے۔ جہاں سے گزرتے یزیدی فوج کا قتل عام کرتے چلے جاتے۔ یزیدی حضرت عباس کے خوف سے ایک دوسرے کو آگے دھکیلتے اور گرتے پڑتے اپنی جان بچانے کی کوشش کرتے، یہاں تک کہ حضرت عباس نے بہت سے دشمنوں کو موت کی نیند سلا دیا اور فرات کے قریب پہنچ گئے، گھوڑے کو فرات میں داخل کر دیا۔ آپ نے مشکیزہ بھرا اور ایک چلو پانی ہاتھ میں لے کر پینا چاہا، لیکن ننھے بچوں کا پیاس سے تڑپنا یاد آ گیا۔ آپ کی غیرت ایمانی نے یہ گوارا نہ کیا کہ ساقی کوثر کے دلارے پیاس سے تڑپ رہے ہیں اور میں سیراب ہو جاؤں۔ آپ نے چلو کا پانی واپس فرات میں چھوڑ دیا اور بھرا ہوا مشکیزہ بائیں کاندھے پر لٹکاتے ہوئے نکل پڑے۔ چاروں طرف ایک ہی شور تھا، عباس کا راستہ روک لو، مشکیزہ چھین لو، پانی بہا دو۔ اگر حسین کے خیمے تک پانی پہنچ گیا تو پھر ہمارا ایک بھی سپاہی نہیں بچے گا، سب کی عورتیں بیوہ اور بچے یتیم ہو جائیں گے۔ حضرت عباس دشمنوں کو کاٹتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ اس کوشش میں رہے کہ کسی طرح اہل بیت کے پیاسوں تک یہ پانی پہنچ جائے۔ دشمن آپ کو چاروں طرف سے گھیرنے لگی۔ آپ نے بھی بپھرے ہوئے شیر کی طرح حملہ کرنا شروع کر دیا۔ لاشوں پر لاشیں گرنے لگی۔ آپ دشمنوں کو مارتے، کاٹتے اور چیرتے پھاڑتے خیمے کی جانب چلے جا رہے تھے۔ یزیدیوں نے جب دیکھا کہ آپ کسی طرح قابو نہیں آ رہے تو دشمنوں نے آپ پر تیروں کی بارش کر دی۔ کئی ایک تیر آپ کو اور آپ کی سواری کو لگی، جس سے آپ کی رفتار سست پڑ گئی۔ ایک بدبخت جس کا نام زرارہ تھا، پیچھے سے دھوکہ دے کر ایسی تلوار چلائی کہ آپ کا ہاتھ کاندھے سے کٹ کر الگ ہو گیا۔ آپ نے فوراً داہنے کاندھے پر مشکیزہ لٹکا دیا اور اسی ہاتھ سے تلوار چلاتے رہے۔ پھر ظالموں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور آپ کو زخموں سے چور کر دیا، یہاں تک کہ آپ کے دوسرے ہاتھ پر وار کیا، وہ بھی کٹ کر زمین پر جا گرا۔ آپ نے فوراً مشکیزہ اپنے دانتوں میں دبا لیا اور برابر کوشش جاری رکھی کہ کسی طرح پانی خیموں تک پہنچا دیا جائے۔ دشمنوں نے آپ پر سینکڑوں تیر برسائے، جن میں سے کئی ایک تیر مشکیزے سے ہوتے ہوئے آپ کے سینے میں پیوست ہو گئے اور مشکیزے کا پانی بہتا چلا گیا، بہتا چلا گیا اور بہتا چلا گیا۔ آپ غش کھا کر اپنے گھوڑے کی زین پر گر پڑے۔ آپ کی سواری خون میں لت پت آپ کو خیمے تک لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ امام علی مقام نے آپ کو دیکھا تو دوڑ کر تشریف لائے۔ دیکھا کہ عباس علمبردار خون میں نہائے ہوئے ہیں اور عنقریب جام شہادت نوش کرنے والے ہیں۔ شدت غم سے امام کی زبان پر یہ کلمات جاری ہوئے، ہائے عباس، ہائے عباس، میری کمر ٹوٹ گئی۔ پھر حضرت عباس کو اٹھا کر آپ خیمے کی طرف جا رہے تھے کہ ان کی روح پرواز کر گئی۔